بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. عزیز طلاب کرام، جیسا کہ آپ آگاہ ہیں، ہم بحث امامت کے اندر تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں اور بحث کر رہے ہیں اس موضوع سے کہ خلیفہ کے انتخاب کا حق لوگوں کو نہیں ہے، بلکہ اس کا حق امام کو ہے، اور امام ہی کسی کو خلیفہ، یعنی اللہ اور اس کا رسول ہی کسی کو خلیفہ منتخب کر سکتا ہے، اور وہ چاہے تو کسی کو اس کے لیے منتخب کرے، لیکن باقی لوگوں کو کبھی اختیار اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دی۔ اب اس مسئلے کے اوپر ہم ادلہ پیش کر رہے ہیں، اور درمیان میں جو شبہات آتے ہیں یا جن ادلہ کے اوپر اعتراضات آتے ہیں ہم ان کو پیش کرتے ہیں اور ان کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک مفکر ابو الحسین، جو کہ ہمارا فریق رہا ہے ہمیشہ سے، اور مختلف موضوع پر ہم نے ان کے نظریات سے گفتگو کی ہے، آج پھر ان کا ایک شبہہ یہ پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ ان کا شبہہ ہم آپ کو ذکر کریں گے، اور یہ کیا ہے پھر ہم ان کے جواب دیں گے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ترجیح کا خیال کر کے، یعنی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تقرر خلیفہ از جانب خدا اور رسول ہونا فتنہ اور فساد مٹانے میں زیادہ مفید تر ہے، یعنی آپ بالفاظ دیگر آپ تقرر امام کو منصوص من اللہ سمجھتے ہیں، تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ اگر خدا نبی کو یہ حکم دیتا کہ تم اپنا خلیفہ اور جانشین ایسے نص سے جلی، یعنی غیر محتمل سے کرو کہ پھر کسی کو اس کا خلیفہ ہونا مشتبہ نہ رہے، یعنی جس طرح تمہاری نبوت، آپ کی نبوت صریح ہے، سب پر صریح ہو گیا ہے، تمام لوگ آپ کی نبوت کو مانتے ہیں، یہ اسی طرح آپ اپنے خلیفہ کا بھی انتخاب کرو۔ تو یہ طریقہ رفع النزاع اور دفع شبہہ کہ اس میں ایسا بہتر اور راجح تھا بنسبت اس طریقے کے کہ جس میں ایک لفظ مشترک کو، لفظ مشتبہ کو لایا گیا، اور اس لفظ کے جس لفظ کے 18 معنی بیان کی گئے لغت میں، کہاں پہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب خلیفہ فرماتے ہوئے، کہ جہاں پر آپ نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہاں پر نص سے جلی نہ رہے، بلکہ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فقرہ دعائیہ فرمایا، جس میں فرمایا اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے، اور اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھے۔ تو اس سے اور شبہ بڑھ گیا کہ فقط محبت علی کرنے کا یہ حکم ہے یا نہیں ہے، بلکہ خلافت کا حکم ہے، اور مشتبہ ہو گیا۔ یہاں پر بعد میں کہ دعائے خیر کی، لہذا ہر عاقل یہی کہے گا کہ پہلا طریقہ صاف ہے، جہاں پر انتخاب خلیفہ میں کوئی مشتبہ نہ ہو، واضح الفاظ بیان کی گئے ہوں، جبکہ دوسرا طریقہ جہاں پر مشتبہ ہو، الفاظ مجمل کو لایا گیا ہو، الفاظ مشترک کو لایا گیا ہو، یہ دوسرا طریقہ ہرگز درست اور اچھا نہیں ہے۔ مگر خدا نے اپنے نبی کو نص جلی، یعنی صاف صاف الفاظ میں تقرر خلیفہ سے
روکا، اس کا نظریہ ابو حسین کا، اور مشتبہ طریقہ کاروائی کا حکم دیا۔ اور کیوں ایسا فعل کہ جس سے گمراہی اور امت میں فساد پیدا ہو، حکیم برحق سے نے جاری فرمایا۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ صرف محض بغرض امتحان امت ہے کہ کون مطیع اور فرمان بردار ہے، اور یہ تقریر ہماری اس فرض پر کہ واقع غدیر کو نص خلافت کا واقعہ بقول شیعوں کے بھی تسلیم کرے، ورنہ ہم اس کو فقط وجوب محبت کی تائید کا واقعہ سمجھتے ہیں۔ چونکہ ابوالحسین اہل تسنن کے عالم دین ہے، تو وہ کیونکہ اس چیز کو نہیں مانتے ہیں کہ غدیر میں خلافت کا اعلان ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ خلافت کا اگرچہ اعلان نہیں ہوا، لیکن ہم آپ شیعوں کے قول کو، اس نظریے کو ہم مانتے بھی ہیں، قبول کرتے بھی ہیں، پھر بھی آپ کے یہ قول ثابت نہیں ہوتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود مشتبہ ضمیر اور مشتبہ قول اور کلمے کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہی کی طرف دھکیلا ہے اور ان کو مشتبہ رکھا ہے، لہذا آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نص جلی لایا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اس طریقہ مشتبہ میں امتحان اور اختیار امت کا خدا کو منظور تھا، اسی طرح امت کا خلیفہ بنانے میں مختار ہونا اس میں کسی قدر امتحان امت ہے۔ اور وہ امتحان کیا ہے؟ وہ یہ کہ خلیفہ اور امام کو ہونا یہ تو ضروری امر ہے، اس کا تو کوئی کار نہیں کر سکتا، اس کا تشیع بھی یعنی معترف ہے اور تسنن بھی ہے، اور بدون اس کے انتظام شریعت اور درستگی نظام بھی دشوار ہے، لہذا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ مقرر نہ کیا اور ہم پر اس کا تقرر چھوڑ دیا کہ دیکھو میرے بندگان مطیع قائدین اسلام میں پوری سرگرمی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور ہمارے نبی کی تعلیم اور اثر، ان کی صحبت اس میں کس قدر اہم ہے، کس قدر اہمیت ہے، اور پھر صحابہ کرام کی اطاعت اور فرمانبرداری اس امر پر خاص ہوئی کہ 2-4 صحابہ نے جس کو خلیفہ تجویز کیا سب کے سب اس پر راضی ہو گئے، بجز 2-1 صحابوں کے جو مقتضائے بشریت بیعت کرنے سے باز رہے، سو ان کا یہ فعل بھی قابل اعتراض نہیں ہے۔ کیونکہ انہوں نے اجتہادی خطا کی ہے اور وہ معصی اور خطا کار شمار نہیں ہوں گے۔ یعنی خلاصہ شبہ ابوالحسین یہی ہے، ان کا نظریہ یہ ہے۔ اب ان کا یہ نظریہ درست ہے یا نہیں ہے، اس کا جواب ہم دیتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس نے جو اوپر جو بات کی ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ مشتبہ استعمال کیا ہے، تو یہ ان کی بے بصیرتی ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی لفظ غیر مشتبہ نہیں فرمایا۔ کیونکہ اس میں فاز علی مولا کے ساتھ من کنت مولا یعنی جس کا میں مولا ہوں، تو جو بندہ رسول کو اپنا دوست سمجھتے ہیں وہ علی کو بھی اپنا دوست سمجھ لے، لیکن جو بندہ رسول کو اپنا خلیفہ، اپنا مولا، ولی، اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، وہ علی کو رسول کا جانشین، رسول کا خلیفہ اور اپنا حاکم اور ولی سمجھے۔ فرق اتنا سے فرق ذوق کا ہے، تو آپ جو ترجمہ من کنت میں کرے گا وہی ترجمہ آپ کو علی میں کرنا پڑے گا۔ کیونکہ ایک حرف کے فاصلے پر آپ ترجمہ تبدیل نہیں کر سکتا، اور خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس سے پہلے جو اہتمامات کیے کہ اس مطلب کو سمجھانے کے لیے الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری نفسوں سے زیادہ اولا ہوں یا نہیں، تو اس طرح کے اقرار لینا یہ بھی اسی بات کی طرف مشیر ہے کہ لوگوں سے اقرار لینا چاہ رہے تھے کہ تم ولایت کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، تو آپ اس طرح کے تعویلات کرنا یہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ اور اہم پیچیدگی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا نقطہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ یا اللہ مولا وعاد من عادا، اس سے اور مشتبہ بنا دیا، یہ تو آپ کی بے بصیرتی اور بھی بڑھ گئی۔ یہاں پہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ تو
اللہم والی من والا وعاد من عادا، تو اللہ تعالیٰ کو عدو ہونے کا یعنی دعوت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ولی بننے کا، یعنی والی، اے اللہ تو ولی بننا اس شخص کا جس کا جو علی کا کیا بنے، والا ہو، جو علی سے محبت کرے، یعنی جو علی کو اپنا ولی قرار دے دے، تو جو اس کو ولی بنائے۔ تو اس طرح سے جو ترجمہ اس میں ہے یا عدو بننے کا حکم آ رہا ہے، تو یہ عام محبت میں اس طرح کے سخت الفاظ کے استعمال نہیں ہوتا، لہذا اس چیز سے بھی اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہم نے آئے بلغ میں جو بات پیش کی کہ واللہ یعصمک من الناس جو کہا گیا یا واللہ رسالتہ کہا گیا، یہ ساری چیزیں مسلم ہے، اس چیز کے پردال ہے کہ یہاں پر کسی محبت کا ذکر نہیں بلکہ یہاں پر ولایت کا ذکر ہے۔ یہ ایک اجمالی طور پر ان کی شبہ اور ان کی اشتباہات کا جواب ہے۔ پھر دوسری بات، ان کی اشتباہات کا دوسرا پہلو ہے، انہوں نے کہا کہ امامت کے اوپر نص سے جلی نہیں ہے۔ اب اس کے دو فرق ہو سکتے ہیں، یا آپ مکتب تشیع کی کتابوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے یا مکتب تسنن کی کتابوں کو کہہ رہے ہوں گے۔ بہرحال جو بھی ہو، مکتب تشیع تمام شیعوں کا نص سے جلی بر امامت ہونے پر اتفاق ہے۔ تمام شیعہ اس بات کو مانتے ہیں کہ امامت ایک ایسا مسلم مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر اتفاق ہے اور اس کے اوپر سینکڑوں ادلہ عقلیہ و نقلیہ کہ مضبوط ہے، جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا موجود ہے، اور اس کے علاوہ اس بات کو قرآنی آیات سے بھی ثابت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس بات کا شیعوں کے ہاں جتنا یہ مسئلہ واضح ہے اتنا کوئی اور مسئلہ شاید واضح نہ ہو، تو لہذا خلافت رسول میں تشیع کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے نص سے جلی ہے۔ اور ان کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو الغدیر اور اس طرح کی دوسری معتبر کتابوں کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ ثانیاً یہ کہنا کہ یہاں پر مجمل رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجمل طور پر کہا ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے رسول کو مجمل حکم پہنچانے کا حکم دیا ہو، مجمل طور پر احکامات پہنچانے کا حکم دیا ہو، تو رسول نے تو مجمل پہنچایا ہے، توریے کے طور پر پہنچایا ہے، صحیح بات بتایا ہی نہیں ہے۔ جب صحیح بات پہنچایا ہی نہیں ہے تو رسول کو خطرہ کس چیز کو محسوس ہو رہا تھا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ رسول کو یہ وارنٹی دے رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، لوگوں کی شر سے بچائے گا۔ تو یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ یہ پیش کیوں آ رہی ہے؟ یہ پیش اس لیے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز، یہ مسئلہ واضح ہو، یہ مسئلہ مشتبہ نہ ہو، تاکہ لوگ بعد میں اس چیز میں پھر مسئلے میں اشتباہات میں نہ پڑے اور ابو الحسین کی شبہ کی طرح شبہ پیدا نہ کرے۔ لیکن ان کی جو شبہ ہے وہ خود ان کو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، کیونکہ یہ بزرگ علماء میں سے ہے، تو اس طرح کی بات ان سے بعید تھی۔ لہذا یہ مجمل کہنا سرے سے ان کا قول درست نہیں ہے، آیت قرآن کے ساتھ معارض ہے۔ کیوں؟ اگر مجمل کہہ رہا ہوتا تو لوگوں سے بچانے کا کوئی معنی ہی نہیں، خطرہ ہی نہیں، تو بچانے کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ ثالثاً یہ کہ نص سے جلی ہونا، یعنی آپ کہیں نص سے جلی نہیں ہے، تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو کتب فریقین، نہ صرف کتب تشیع بلکہ کتب تسنن میں بھی اس کے اوپر یعنی بہت ساری مسائل وہ کی گئی ہے، جیسا کہ خود علامہ ہندی رحمۃ اللہ علیہ جس کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، جس کو ہم بات کر رہے ہیں اور ان کے ادلے کو ہم نقل کر رہے ہیں، تو ان کی کتاب ابقات الانوار، یعنی اس کی جو دو آخری جلدیں تقریباً یعنی 2 جلدیں ہیں ابقات الانوار کی، اس میں 2 جلدیں حدیث غدیر کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے دیا ہے، اور اس میں آپ اس چیز کو بہترین طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ آیا یہ مسئلہ اختلافی ہے یا اختلافی نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے اور اس کے اوپر واضح طور پر ادلہ پیش کی گئی ہے۔ بس یہ مسلم میں سے ہے اور شبہ ابو الحسین خود ان کو دھوکہ دینے کے لیے ہے، ورنہ اس مسئلے کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ بس ہمیں ماننا پڑے گا کہ
یہ چیز امت کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اس چیز کا انتخاب کرے گا. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم.